بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین ذلك الكتاب لا ریب فیہ فیہ ہدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہم نے جو کلام پاک سنا اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہے، الحمدللہ الف لام میم پہ بات ہو چکی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، اس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جو آیت میں نے پڑھی بالکل ابتدائی دوسری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے یہ متقین کے لیے، تقوی والے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ پھر اس کا دوسرا ترجمہ وقف اگر ہم اس کا بدلتے ہیں، لا ریب کی بجائے لا ریب فیہ پہ وقف کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنا قرآن کھولیے تو اس میں 2 وقف ہیں، ان پہ 3 ڈاٹس لگے ہوتے ہیں۔ اکثر لا ریب پہ ایک ہوتا ہے، پھر ایک فیہ پہ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پہ رکیں گے تو دوسرے پہ نہیں رکیں گے۔ لا ریب فیہ پہ رک گئے تو ایک یہ ٹھیک ہو گیا، دوسرا ہوتا ہے لا ریب پہ رک گئے فیہ ہدی للمتقین۔ تو فیہ ہدی للمتقین اگر آپ پڑھیں گے وہ بھی وہی بات ہے، تھوڑا سا جملے کا سٹائل جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے، دونوں سے معنی میں ایک دوسرے کو سٹرینتھ پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ایک ہی طرح کی بات کے 2 مختلف انداز۔ اس میں لا ریب فیہ کا مطلب تو یہ ہو گیا، آپ نے جو سن لیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہے وہ کتاب کہ جس میں یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید، یہ ہے وہ کتاب کہ اس میں جس میں جو کوئی شک نہیں ہے، جس میں بغیر کسی شک و شبے، بغیر کسی تبدیلی، بغیر کسی تغیر، بغیر کسی ٹیڑھے پن کے الحمدللہ حق والی یہ کتاب ہے، لہٰذا اس میں ہدایت ہے، فیہ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میں اس آیت کی تشریح تھوڑی سی کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات یاد کرواتا ہوں کہ اگر آپ سورہ فاتحہ کی طرف جائیں پیچھے، جی ہاں پچھلے ہمارے بیانات میں، آپ اس کو ضرور سنیے گا اگر کسی نے نہیں سنے ابھی تک، انشاءاللہ فائدہ ہوگا روحانی طور پر بھی انشاءاللہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے میں آپ جو ہے نا 5 نمازوں میں، نفلوں میں، وطروں میں، سنتوں میں، واجبات میں، موقدات میں، یہاں تک کہ بعض جنازوں میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر آپ کوئی بھی نماز لے لیں آپ اپنی، اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس فاتحہ میں آپ بار بار ایک بات کا اعلان کرتے ہیں، بلکہ آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ سے آپ مانگتے ہیں کچھ، آپ کہتے ہیں اسے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک طرح سے اقرار بھی ہوتا ہے اور اس میں اللہ کے آگے سوال بھی ہوتا ہے۔ آپ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا باری تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، مجھے سیدھے راستے پہ چلا، دکھا نہیں، سیدھا راستہ تو آپ نے چن لیا نا، وہ پہلی ہدایت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین اہتدوا، جو ہدایت پہ آ جاتے ہیں، زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، وہ ان کی پھر میں ہدایت میں مزید اضافہ کرتا ہوں اور ان کو تقوی دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ذرا آیت کو آپ سوچیں، جو میں نے اس کی تفسیر میں آپ کو آیت بتائی اور آپ کو سورہ فاتحہ کی آیت وہ بتائی جس میں آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے ہدایت کو چن لیا، آپ نے ہدایت کو مان لیا کہ یہ حق ہے، یہ صحیح بات ہے۔ اس صحیح بات کو سچ مانتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اب میں تیرے سے منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں، تیرے آگے اقرار بھی کرتا ہوں۔ دیکھیں دعا اگر آپ دل سے نہیں کر رہے پھر تو دھوکہ ہوا نا، نعوذ باللہ اللہ سے۔ تو یقیناً آپ دل کے اطمینان اور اقرار کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، جسم و جان کے ساتھ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے راستہ چنا اس پہ تو مجھے چلتا رکھ، میں اس پہ چلتا رہوں، مجھے اس پہ چلا، مجھے وہ راستہ دکھا دے تاکہ میں اس پہ چلتا رہوں، اور وہ کامیاب لوگوں کا راستہ ہو جو دنیا دین دونوں میں کامیاب ہوں، وہ نہ ہوں جن پہ لعنتیں ہوئی جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو مجھے جواب تو دینا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے الف لام میم کہا، پہلے قسم کھائی، اور اس میں اور بھی بڑے خفیہ راز ہیں، اعلان کیے۔ میں نے آپ کو الف لام میم کا بتایا کہ اس کا معنی کیا ہے۔
تو یہاں اللہ کہتا ہے لو میرے بندے تم نے مانگا میں نے تمہیں دے دیا، یہ ہے وہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ، یہ ہے ہدایت کا وہ دروازہ جس کو اگر تم نے پکڑ لیا، اس میں داخل ہو گئے، دروازہ کھول لیا، تقوی کے ساتھ چلے تو تمہیں جو ہے کامیابی ہی کامیابی۔ دیکھیں آپ قرآن کا ربط دیکھیں آپ کے، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سورہ فاتحہ کے بعد بقرہ کیوں دوسری صورت ہے۔ آپ کو یاد آیا کچھ میں نے آپ کو یاد کروایا تھا، آج یقین مانے میں آپ کو یاد ہی کرواؤں گا پچھلی باتیں، کہ میں نے پیچھے کہا تھا کہ ابھی اس بات کو رہنے دیں کچھ عرصہ، ذرا پھر سوچئے گا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مکی صورت ہے پہلی سورہ علق اقرا بسم ربک الذی خلق، مگر پہلی صورت قرآن کی ہے سورہ فاتحہ، چلو وہ بھی مکی ہو گئی، لیکن آگے بقرہ مدینے والی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقریباً نبوت کے 14-15 سال کے بعد ہیں، 14 سال تو کم از کم لگا لینا، 13 مکہ کے پہلا سال مدینہ کا، اتنی دیر کے بعد 13 ایئرز کے بعد یہ کتاب یہ صورت اتری بقرہ، اور یہ قرآن کے شروع میں کیسے آ گئی؟ یہ اس لیے آ گئی، اور اس ربط سے آپ کو اب آگے مزید آپ پہ راز کھلتے ہی جائیں گے انشاءاللہ، کہ وہ آپ کہیں گے سبحان اللہ واقعی ما ھذا کلام البشر ان ھذا کلام الرحمن، کہ آپ مان جائیں گے، خود آپ کا دل و دماغ روح گواہیاں دیں گے کہ بھائی واقعی یہ کوئی بندہ نہیں آرگنائزیشن کر سکتا تھا، یہ کوئی وہی ہے جو بندوں کا اور کائنات کا ہر چیز کا خالق ہے، الرحمن، یہ اسی کا کلام ہو سکتا ہے۔ کہ دیکھیں نا کتنا پرفیکٹ آرگنائزیشن ہے کہ آپ نے ہدایت مانگی ہے نا، آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے کہا لے میرے بندے میں تجھے بتاتا ہوں، یہ ہے ہدی للمتقین، اس کتاب میں ہے تیرے لیے ہدایت، یہاں پہ ہے تیرے لیے ہدایت، فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں تیرے لیے ہدایت ہے۔ دونوں معنی میں نے آپ کو ترجمے کر کے بتا دیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے، اور دیکھیں ایک اور اس میں آپ کو قرآن کی پرفیکشن بتاؤں، الحمدللہ جو میں نے قرآن کے ترجمے تشریح کے اصول پہلے آپ کو بتا دیے تھے، ان اصولوں کو آپ اب یہاں امپلیمنٹ ہوتا ہے، ان کی امپلیکیشن دیکھیں گے اور آپ خود کہیں گے کہ بھائی سبحان اللہ واقعی دے آل فٹ ان دا رائٹ پلیس، کہ قرآن کی لغت کا بھی کمال ہے، قرآن کا اسلوب بھی کمال ہے، یعنی لینگویج، اس کا وے آف آرگنائزیشن، اس کی جو آرڈر ہے، آرڈر آف سیکوینس آف ورسز وہ، اور پھر اس کا کانٹیکسچول آرگنائزیشن کہ وہ آئی کب اور اس کی جو اس وقت پلیسمنٹ ہے وہ کیسے ساری، اور پھر اس کا اپنا بیان، پھر آیتوں کا آپس میں کنیکشن، صورتوں کا آپس میں کنیکشن، آپ حیران ہو جائیں گے کہ سبحان اللہ یہ تو سمندر ہے پورا۔ تو اب تو ہم بالکل جسے کہتے ہیں نا سمندر کی ابھی سمجھیں کہ سطح پہ آئے ہیں، ابھی ہم نے اپنی کشتی کو چلانا شروع ہی کیا، اور دیکھیں آپ کے سامنے کیسے باتیں کھل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک اور بہت بڑی پرفیکشن ہے اس میں، کہ یہاں اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا نا ہدی للمسلمین، ٹھیک ہے نا، یا ہدی للناس یہاں پر، تو پھر ہو جاتی گڑبڑ، یاد رکھیے کہ پھر گڑبڑ ہو جاتی۔ کیوں گڑبڑ ہو جاتی؟ ہدی للناس کہتے تو وہ بھی خراب، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والا تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو مسلمان ہے، وہ کلمہ گو ہے، تو یہ ہدی للناس تو نہ ہوئی، یہ تو پھر ہدی للمسلمین ہونا چاہیے، مگر اللہ نے ہدی للمسلمین بھی نہیں بولا، کیونکہ ہر مسلمان جب اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، ہمارے جیسے کئی، اللہ نہ کرے ہم ایسے ہوں مگر ہیں ہم، اللہ معاف کرے، کہ ہم منہ سے تو بولتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، منہ سے تو کہے جائیں گے کہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، آمین آمین پڑھتے جائیں گے، مگر یاریاں شیطان سے لگائی ہوتی ہیں، نماز میں کاروبار کا حساب، دنیا کا، دین کا، سارے کھاتے حساب کتاب کھلے ہوتے ہیں، تو وہ تو مسلمان بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہ کلام کی پرفیکشن دیکھیں کہ اگر یہاں پہ ہدی للمسلمین لکھا ہوتا ہے یا ہدی للناس، تو مجھے آپ کو جو ہے نا اسلام کے دشمن جو قرآن پہ حملے کرتے ہیں وہ فوراً پکڑ لیتے کہ بھئی آؤ نا ذرا میدان میں، یہ لو میں ہوں کافر، میں ہوں گمراہ، تم میں کئی مسلمان گمراہ ہے، تو یہ تو قرآن ہے ہی نہیں خدا کا، رب کا کلام۔ اگر رب کا کلام ہوتا تو اس میں تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو دیکھیں نا رب نے پھر اس کلام کی، جس جیسے وہ خود پرفیکٹ ہے اس کا کلام بھی پرفیکٹ ہے، کہ دیکھیں اس میں لفظ کیا استعمال ہوا ہے کہ نہیں، ہر ایرے غیرے نتھو غیرے کے لیے نہیں یہ کتاب ہدایت، یہ اس کے لیے ہدایت ہے جس کا دل صاف ہے، جس کا من صاف ہے، جو اندر باہر دونوں سے پاک ہو کے آیا ہے، نہ صرف باہر سے نہیں اس نے وضو کیا، اس کے دل نے بھی وضو کیا، اس کی روح نے بھی وضو کیا، اس کی روح نے بھی کلمہ پڑھا، اور وہ صدق دل سے ہدایت لینے آیا ہے۔ ایسے بندے کو کہتے ہیں تقوی والا، جو دنیا میں بچ بچ کے چلتا ہے، زندگی کی راہ میں ذرا وہ کیا ہے
زندگی کی راہ میں ذرا چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، ایسے ہی ہے نا کچھ شعر. تو بالکل وہی حال ہے، تقویٰ یہی چیز ہے کہ بندہ بچ بچ کے جو چلتا ہے نا، کہ غلط صحیح کا ہر وقت ذہن میں ہو کہ یہ بات صحیح ہے، میرے رب کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی، ان لوگوں کے لیے یہ کتاب نے ہدایت بننا ہے، ورنہ ہدایت ہر ایک کے لیے نہیں ہے. بہت سارے پڑھیں گے اور پڑھ کے گزر جائیں گے. آپ کو قرآن میں ویسٹرن پروفیسرز ہمارے PhDs ہیں قرآن میں، قرآن پہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور بڑی بڑی زبردست کتابیں لکھ رہے ہیں، مگر ہدایت نہیں ہے. کیوں نہیں ہدایت؟ کیونکہ تقویٰ نہیں ہے. تقوی کے بغیر ہدایت نہیں آ سکتی نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ نہ بھائی کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن جھوٹا ہو گیا، اس نے کہا یہ تو انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور انسانیت تو بڑی گمراہ پڑی ہوئی ہے. نہیں، یہ ہدایت اس کے لیے ہوگی جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، جس کا من صاف ہوگا، جو اندر باہر دونوں جگہ سے پاک ہوگا، اور پھر وہ رب کے پاس ایمان کے ساتھ پیش ہوگا اور رب کے آگے وہ منت سماجت کرے گا کہ یا باری تعالیٰ میں ہدایت مانگتا ہوں، اور مجھے وہ جو میں نے کلمہ پڑھ لیا اب میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہوں، اگلی ہدایت والا مجھے راستہ بھی دکھا دے، اور وہ راستہ نیک لوگوں کا ہونا چاہیے جن پہ انعام ہو، نہ وہ ہوں جو گمراہ ہیں، نہ وہ ہوں جن پہ تیری لعنتیں اور غضب ہوا، ان کے راستے پہ نہ چلانا. تو اللہ کہتا ہے ہاں میں تجھے چلاتا ہوں، آؤ. اللہ آپ کو جواب دیتا ہے کہ آ جاؤ، یہ ہے کتاب، اس کو پکڑ لو، اس پہ چلنا شروع کر دو تو تمہیں ہدایت مل جائے گی اور تم ہدایت والے بن جاؤ گے. مگر اس کے لیے تقویٰ چاہیے، رب کا خوف چاہیے، رب کی محبت بھی چاہیے، خوف محبت پیار سب چاہیے نا. اسلام جو ہے نا، نہ تو یہ کہتا ہے کہ بالکل ہر طرف خوف ہی خوف ہو اور بس اس کے بندہ اس خوف کے مارے رب کی طرف آئے نہ، اور نہ ہی اسلام یہ کہتا ہے کہ اتنی امیدیں لگا لو کہ بس جو مرضی سیاہ سفید کیے جاؤ، خیر ہی خیر ہے، الحمدللہ مسلمانوں نہ گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی ہے. یہ دونوں ایکسٹریمز کے درمیان میں ہے اسلام الحمدللہ. تقویٰ اسی کا نام ہے کہ جس میں خوف بھی ہے، امید بھی ہے، جس میں محبت بھی ہے رب کی، اس کے ساتھ اخلاص بھی ہے، اس کا ڈر بھی ہے کہ وہ مجھے پکڑ بھی سکتا ہے. تو یہ ہے آپ کا اور میرا فاتحہ کا سمجھے جواب جو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تم نے مانگی تھی ہدایت، میں نے تمہیں دے دی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس ہدایت کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں سچے اور پکے تقوی والے مسلمان بنائے جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ان کو ہدایت ملے گی. واللہ اعلم.